نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جہاں کسب حلال کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں پر حرام رزق کمانے اور کھانے پر بہت ہی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل کسب حلال نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی بلا ضرورت جھوٹ بول کر، بلکہ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں تک کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں۔ مال کا عیب، مال کا نقص اگر اس میں ہے تو اسے بھی ظاہر نہیں کرتے، بے دروغ ملاوٹ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں۔ جس گناہ کا بھی ان کو سہارا لینا پڑ جائے اس کو لیتے ہیں، مگر مال کماتے ہیں۔ عزیزوں، آپ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی آپ کے پیٹ میں گنجائش ہے، اسی قدر پہنتے ہیں جس قدر آپ کی جسامت ہے۔ باقی آپ کی کمائی آپ کے اہل و عیال کھاتے ہیں اور وبال اس کا آپ پر آئے گا۔ لہذا براہ مہربانی اپنے جسم ناتواں پر رحم کیجئے، خدا را اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی رزق بھی عطا کرنے والا ہے، اور جو کچھ مقدر میں ہے وہ انشاءاللہ مل کر ہی رہے گا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ بھائی بچے ہمارے کیا کریں گے، ہمارے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، لیکن یہ ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہمارے اوپر کیا بیتے گی۔ اگر ہم یہ سوچنے لگیں تو انشاءاللہ حرام کمائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اب وہ دور آ چکا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے۔ انسان مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اسے بس مال چاہیے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، جو صاحب بھی کھلا دے بس چٹ کر دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے، اگر اس حرام مال کا وہ صدقہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور اگر خرچ کرے گا اپنے اوپر تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا اس نے سامان تیار کر لیا۔ اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو مولا تبارک و تعالی اس نیکی کے صدقے اور طفیل اس کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ خبیث کو خبیث سے نہیں مٹایا جاتا۔ مال حرام کی مذمت میں ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے اگا ہے، یعنی حرام سے اس کی پرورش کی ہے ہوئی ہے، حرام مال کھا کر وہ جسم پلا بڑھا ہے، تو وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان بالآخر سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ سزا بھگتنے کا جملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سزا سے محفوظ فرمائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی کی دوستی وہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مؤمنین کو بھی اسی کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا، یعنی جس کام کا رسولوں کو حکم دیا
انہی کاموں کا حکم ایمان والوں کو دیا۔ اس نے حضرات رسول عظام سے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ اور ایمان والوں سے بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ پھر ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال الجھے ہوئے ہیں، بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے اور دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا، اس کی غذا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام کا ہے، غذا حرام ہے، پھر بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے پیٹ میں رزق حلال کا پہنچا ہے، جس کے جسم پر لباس حلال کا ہے، جس کے معدے کے اندر پانی حلال کا پہنچا ہے، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر ہم سب کو گامزن فرمائے، آمین بجاہ